جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ میں ہوں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ فلک شیخ آفیشل کے ساتھ آپ کو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ میں انشاءاللہ 2-3 دن میں آ رہا ہوں لاہور، اور فلک شیخ اور میں کٹھے پروگرام کریں گے۔ باقی میرا اپنا بھی ایک چینل ہے، اس کا نام ہے انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان، اس پہ بھی آئے، اس کو دیکھیں۔ اس میں میں روز ولاگ کرتا ہوں، ڈفرینٹ باتیں کرتا ہوں۔ تو خیر، آج کا جو دن تھا بڑا سخت تھا، اور وہ اس حوالے سے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں 1 مہینے سے ریگولر کہہ رہا ہوں ایک بات کہ خان صاحب کی توشہ خانہ میں بیل ہوگی، اور بیل ہوگی، اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے نالج آف جفر یہ کہتا ہے کہ خان کو دوسرے کیس میں لایا جائے گا، جیسے کہ القادر ٹرسٹ جو میں نے کہا تھا، اور آج عمران خان صاحب کی پری ارسٹ بیل خارج کر دی گئی۔ اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ خان کی بیل آگے جو ہے وہ ہوگی توشہ میں، اور ساتھ اس میں لے جائیں گے۔ اور میں نے ساتھ کہا تھا کہ 2-4 اور چیزوں میں جو انہوں نے مینٹلی طور پہ جو پلاننگز کی ہوئی ہیں کہ خان کو کیسے کمزور کرنا ہے، تو اس کے مطابق وہ ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا کیس، لیکن یہ جتنے مرضی کیس ڈال لیں، اللہ کے حکم سے نالج آف جفر سے کہتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں، خان 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ نااہل ہو؟ اے سنیا، تسی نااہل بھی کر لو، لیکن ہن قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ آج تو میں 1 سال تو کہہ رہا کہ ابابیلا نے منہ تے کنکریاں پالیاں نے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں خان صاحب کہاں گئی آپ کی ابابیلے، کہاں گئے آپ کے وکلا؟ تو آپ دیکھ لیں، شروع ہو گیا ہے، لب کشائی ہو گئی ہے۔ آئندہ آنے والے ٹائم میں سڑکوں پہ دیکھیں گے، میں نالج آف جفر سے بتا رہا ہوں، وہ سڑکوں پہ کیوں ہوں گے؟ وہ اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے، وہ نکلیں گے قانون کے لیے، آئین کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جمہور کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ اور آپ جمع غفیر دیکھیں گے وکلا کا۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ خدایا، آئین بڑا ہے، ہر ملک میں آئین ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے کلمہ اللہ، کلمہ اور قرآن پاک، اور اس کے بعد ہمارے ملک میں کے لیے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں ہمارا آئین ہے، دستور ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہوتے ہیں جسٹس صاحبان، وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ دستور کے محافظ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی میں نے کہا کہ یہ جو کالے کوٹ ہوتے ہیں، یہ آفیسر آف دی کورٹ ہوتے ہیں، تو وہ نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ میلافائڈی، نیگلیجنسیز، بہت کچھ، اور اس قوم کے اندر الفاظ میں جمہوریت ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ تو خیر، وہ نکلیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اور آئندہ آنے والے ٹائم میں پھر دیکھیے گا نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مہینہ ہے اگست کا، میں نے کہا ہے کہ 17 اگست کو سورج سنگ راشی میں جائے گا۔ سورج لارڈ ہوتا ہے، لارڈ، اس کے ارد گرد پلانٹس گھومتے ہیں، لارڈ۔ اور دوسری بات، یہ مذکر ہے، اور خان منگل کا مالک ہے، وہ بھی مذکر ہے۔ 17 اگست کو جب سورج سنگ راشی میں جائے گا، اس کے بینیفٹ خان کو ملیں گے۔ اور دوسری چیز، 23 اگست کو بدھ وکری کر جائے گا سنگ راشی میں ہی، پہلے مارگی میں تھا، اب وہ وکری کرے گا، اس کے بینیفٹس بھی خان کو ملیں گے۔ اب تیسری بات، آج کل بہت چرچا چل رہا ہے وزارت عظمیٰ کا، کون بنے گا وزیر اعظم؟ جیسے کہتے نہیں تھے، ایک پروگرام چلتا تھا، کون بنے گا کروڑ پتی؟ تو آج کل یہ چل رہی ہے بات، کون بنے گا وزیر اعظم؟ تو بات بتا دوں، میں نے کہا تھا جو بھی میرے پاس نیم آتے ہیں، اور میں اس میں سے نیم نکالتا ہوں کہ کون بنے گا کروڑ پتی۔ تو خیر، آج ایک اور نام آ گیا، صادق سنجرانی صاحب، ڈبل ایس کے مالک ہیں، 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی 1/12 کے کھانے کے مالک۔ لوگ اب چرچا ہوتا ہے بات، آج تو اپوزیشن لیڈر کی ساتھ ملاقات بھی تھی جناب شہباز شریف صاحب کی، تو بات کل تک چلی گئی۔ کیوں جا رہی ہیں یہ مجھے پتا ہے، نام کیا ہیں یہ تو عوامی باتیں ہیں۔ چلے خیر، ایک قانون ہے، دکھانا ہے، سب کچھ بتانا ہے۔ قانون کیا ہوتا ہے یہ وکلا حضرات کو سب پتہ ہے۔
چلیں خیر، ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وزارت عظمیٰ کا تاج کون پہن سکتا ہے؟ پہلی بات، اب یہ مجھے خود تنگ آ چکا ہوں کہ روز نئے نام آتے ہیں، نئی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب چاہیں گے، جفر سے بتا رہا ہوں، کہ وہ 14 اگست کی پریڈ دیکھیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، جفر سے بتا رہا ہوں۔ خیر، اس سے پہلے جو بھی ایکسرسائز ہے وہ کیا ہے، پہلے میں بتاتا چلوں۔ وزارت عظمیٰ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ وہ معاشیت دان ہو سکتا ہے۔ اب معاشیت دان میں اسحاق ڈار صاحب 1/12 کے کھانے کے مالک، جلیل عباس جیلانی صاحب 1/7 کے مالک، اس کے بعد جو ہے وہ نام آتا ہے ایک اور حفیظ شیخ صاحب 1/7 کے کھانے کے مالک۔ یہ 3 ایسے نام جو ہیں جو مجھے ابھی تک خود مائنڈ میں آ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ 2 اور نام ہیں، فواد الحسن فواد صاحب، اس کے بعد توقیر شاہ صاحب۔ لیکن خیر، مجموعی طور پہ جو اہم عہدے ملیں گے، وزارت خارجہ ہو، خزانہ ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ معاشیت دان کے حوالے سے ایسی چیزیں ہوں گی، کیونکہ IMF کو بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، ایک لڑائی ابھی جاری ہوگی، جاری بلکہ ہے، اور یہ بڑھے گی، وہ پیپلز پارٹی اور نون کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے۔ اب نون چاہے گی کہ میرا وزیر اعظم آئے، پیپلز پارٹی چاہے گی نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں تو ہمیشہ زرداری صاحب نے کہا، بلکہ ہمیشہ نہیں، پارلیمنٹ میں ایک بات کی تھی جس کا مفہوم انہوں نے کہا، ہم تو سیاست کی یونیورسٹی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پارلیمنٹس پہ بیٹھے ہیں، تو وہ سیاست کی یونیورسٹی تو نہیں چاہے گی کہ وزارت عظمیٰ نون کے پاس آئے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ باری تو ہماری ہے۔ تو خیر، یہ ایک لڑائی ہے اور اس لڑائی کو میں بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور دوسری بات، چلیں کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اب ہم ذرا اپنے ویورز کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ ساروں نے دعائیں لکھی ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل جی خان صاحب جو آپ نے تسبیحات دی ہیں ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اور میں تو یہی کہوں گا جی، ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ پہ ہی ہے، اور اللہ پاک جو چاہیں وہی ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔